منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک مرتبہ جمعے کا یا کوئی اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے اے ابو منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی ہے اللہ کا بندہ کہ کوئی مجھے 4 درہم عطا کرے؟ کتنے؟ 4 درہم عطا کرے۔ فرمایا کہ باہر سے ایک غلام جا رہا تھا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعے کے اندر یا وہ جو بیان شروع تھا اسی کے اندر کہا کہ ہے کوئی جو خدا کی راہ میں 4 درہم عطا کرے، جو اس غلام کو، اس فقیر کو 4 درہم عطا کرے۔ فرمایا باہر سے ایک غلام جا رہا تھا، غلام نے ولی اللہ کی آواز کو سنا اور رک گیا، کہا ولی کی آواز آئی ہے، رک کر اندر آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے میں اس کو 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا 4 درہم عطا جو کرے گا میں اس کو 4 دعائیں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا اس نے 4 درہم عطا کر دیے، پیش کر دیے۔ فرمایا آ کر بارگاہ خدمت میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں آپ سے یہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزاد فرما دے، اللہ غلامی سے آزاد فرما دے۔ فرمایا انہوں نے دعا کی اللہ تجھے غلامی سے آزاد فرمائے۔ فرمایا تیری دوسری کیا عرض ہے؟ فرمایا دوسری عرض یہ ہے کہ جو میں نے 4 درہم عطا کیے رب اس کا بدل مجھے عطا فرمائے۔ فرمایا انہوں نے دعا کی تو ان کے بارگاہ میں دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا فرمایا کیا کروانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی میرا جو آقا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ اس کو یہ توفیق دے کہ میں بھی توبہ کر لوں وہ بھی توبہ کر لے۔ فرمایا بزرگوں نے یہ دعا کی۔ فرمایا چوتھی کیا دعا ہے؟ چوتھی بتا۔ فرمایا میری بھی بخشش ہو جائے، میرے آقا کی بھی بخشش ہو جائے، آپ جو دعا کر رہے ہیں آپ کی بھی بخشش ہو جائے، اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں تمام کی بخشش ہو جائے۔ فرمایا انہوں نے دعا کی۔ فرمایا جب واپس گیا اپنے آقا کے پاس گیا، آقا نے کہا اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ فرمایا میں ایک سارا واقعہ بیان کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ آقا نے کہا پہلی دعا کیا کروائی تھی؟ فرمایا پہلی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزاد کر دے گا۔ آقا نے کہا جا خدا کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولی سبحان اللہ۔ فرمایا جا خدا کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ فرمایا دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں نے 4 درہم عطا کیے وہ مجھے واپس ملنے چاہیے، اس کا نعم البدل ملنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کے کرم سے اس کا آقا بولا، کہا یہ بات ہے، جا تو نے 4 درہم اس فقیر کو دیے تھے، جا کے خدا کے کرم سے 4000 درہم میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ دیے کتنے تھے؟ 4 درہم، بدلے میں 4000 درہم مل رہے ہیں۔ بولا سبحان اللہ۔ فرمایا جا تیسری دعا کیا تھی؟ تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ فرمایا تیسری دعا یہ تھی کہ رب مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نے کہا یہ بات ہے، چل میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں تو بھی کلمہ پڑھ، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دونوں مسلمان ہو گئے۔ فرمایا چوتھی دعا کیا تھی؟ فرمایا چوتھی دعا یہ تھی کہ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ جتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں میں بھی ہوں، میرا آقا بھی، اس کے لیے میں نے بخشش کی دعا مانگی۔ فرمایا 4 دعائیں تھی، 3 تو میرے بس میں تھی، یہ آقا کہہ رہا ہے، 3 تو میرے بس میں تھی، میں نے وہ ادا کر دی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے توبہ کر دی، تجھے 4000 درہم عطا کر دیے، لیکن چوتھی جو بات تھی، جو چوتھی دعا تھی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ آگے سنیے گا، میں کہتا ہوں جو خدا کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے رب اس کو کس قدر انعام دیتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، آخری جملہ ہے۔ فرمایا گھر گیا آقا، آقا سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگ اٹھی ہیں۔
فرمایا خواب میں ارحم الراحمین خدا کا دیدار ہوا ہے، خدا کا دیدار کیا. خدا نے کہا میں نے تجھے دیکھا، تیری ساری باتوں کو میں نے دیکھا، تو نے 3 دعاؤں کو اپنی جو اختیار میں تھی وہ قبول کر لیا ہے. جا، میں نے تجھے بھی اور منصور بن عمار کو اور ان کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے اور تیرے غلام سبھی کو بخش دیا ہے. فرمایا جو بندہ صدقہ دے خوابوں میں جلوے کس کے دیکھتا ہے؟ خوابوں میں خدا جلوے کرواتا ہے. تو اس لیے آج موقع ہے آپ کے پاس، جتنا ہو سکے خدا کی بارگاہ میں مال پیش کیا جائے. یہ مال ایسا ہے قیامت والے دن ہمارے کام آئے گا.